يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری صفات بیان فرمائی ہیں، جن میں سے ہی ایک صفت سورہ احزاب کی آیت 21 میں ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بہترین نمونہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے بہترین نمونہ قرار دیا گیا۔ آپ کس کس بات میں نمونہ ہیں؟ زندگی کے ہر لمحہ، زندگی کے ہر موڑ اور زندگی کے ہر موقع کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے۔ خوشی ہو یا غم، بچے کی ولادت ہو یا نوجوان کی شادی، کسی کی مرگ ہو جائے یا کوئی بھی موقع ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور کوئی قاضی ہو تو اس کے لیے آپ بہترین قاضی، اگر کوئی حاکم ہے تو اس کے لیے آپ بہترین حاکم، اگر کوئی بچوں کا باپ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بہترین نمونہ، اگر کوئی بیوی کا شوہر ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بہترین بے مثال نمونہ۔ زندگی کا کوئی بھی پہلو لے لیں، ہر پہلو کے لیے آپ بہترین نمونہ تھے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اگر اخلاقی پہلو لیا جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے کانا خلقہ القرآن۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ تو یہ الفاظ قرآن کریم کے، یہ الفاظ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائے گئے ہیں، یہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے کانا خلقہ القرآن، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق وہی تھا جو قرآن میں آیا۔ قرآن کریم میں جن باتوں کے، جن کاموں کے کرنے کا حکم آیا آپ وہ کیا کرتے تھے، اور جن کاموں سے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے آپ ان سے بعید رہا کرتے تھے۔ یعنی چلتے پھرتے قرآن، قرآنی اخلاق، قرآنی کردار، اور اگر کہا جائے تو قرآنی انسان صحیح معنوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ کے اخلاق عالیہ کا اس سے بہترین اور ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ کہا جائے کانا انکا علی خلق عظیم۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے نبی آپ خلق عظیم کے مالک ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کانا خلقہ القرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق وہی تھا جو قرآن میں آیا۔
اور اللہ رب العزت فرما رہے ہیں انک لعلی خلق عظیم. انا تاکید کے لیے، لام تاکید کے لیے، بے شک اے میرے نبی آپ یقیناً اخلاق عالیہ کے مالک ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا اندازہ کرنا ہو تو اسی سے کیا جا سکتا ہے کہ ایک چھوٹی سی عمر کا بچہ، 9-10 سال کی عمر، 8 سال کی، حضرت انس بن مالک مشہور ہیں خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ماں نے ان کی ولادت پر ہی یہ نیت کر لی کہ میں اپنے اس بچے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، اور واقعتاً وقف کر دیا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ کی خدمت کیا کرتے ہیں. چھوٹی عمر کا بچہ ہے، کبھی بھول، کبھی چوک، کبھی غلطی، کبھی کوتاہی، کچھ بھی ہو سکتا ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ ہوش و حواس میں، ظاہر ہے کہ یہ باتیں جو بیان کی، ہوش و حواس میں آ کر، جوانی میں آ کر کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی. 10 سال پیدا ہوتے تو خدمت کرنے نہیں لگ گئے تھے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، اور 10 سالوں کے دوران کبھی یہ موقع نہیں آیا کہ آپ نے مجھے کہا ہو لما فعلت ھذا، انس تو نے یہ کام کیوں کیا. اگر کوئی کام حضرت انس سے ہو گیا تو یہ نہیں کہا کہ یہ کیوں کیا ہے. وَلِمَا لَمْ تَفْعَلْ هَذَا، اور یہ کام تو نے کیوں نہیں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کہا ہو، اور چھوٹی عمر کے بچے تھے، آدمی بھول جاتا ہے، بھول ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے کبھی 10 سالوں کے دوران آپ نے یہ نہیں کہا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا اور تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا، کبھی نہیں کہا. اس سے عالی اخلاق، اس سے عمدہ کردار کون سے انسان کا ہو سکتا ہے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کبھی کسی بیوی کو مارا نہیں، اور کبھی کسی غلام کو نہیں مارا. آپ نے اگر کسی کو مارا ہے تو میدان جنگ میں صرف مشرک کو، کافر کو مارا، اور اس کا تو حق بنتا ہے نا. جو جنگ کرنے کے لیے سامنے آ جائے اس کا تو حق ہے، اس کا تلوار کے ساتھ سر بھی کاٹا جائے تو صحیح ہے، بلکہ وہ جہاد ہے. لیکن اس کام کے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بیوی کو، کسی غلام کو، کسی بچے کو، کسی بڑے کو مارا ہو، قطعاً ایسا نہیں. آپ اندازہ کریں زندگی میں آپ نے کس طرح کا ہمارے سامنے نمونہ پیش کیا. اور اللہ رب العزت نے ایسے تو نہیں کہہ دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے میرے نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے. اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، صحابیات رضی اللہ عنہن، ان کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے سامنے پیش کر دیا. آپ سیرت کی کتابیں کھول کر دیکھیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر آپ کی وفات تک سارے حالات پوری تفصیل کے ساتھ ملتے، اور یہ یقیناً اللہ رب العزت کی طرف سے انتظام تھا. اللہ کہے کہ میرا نبی تمہارے لیے نمونہ ہے اور پھر نمونہ پیش نہ ہو، یہ تو کوئی بات نہیں ہوتی نا. تمہارے لیے نمونہ تب بنتا ہے کہ جب نمونہ سامنے بھی آئے. آپ کیسے تھے، اس معاملہ میں کیسے تھے، اس معاملہ میں کیسے تھے. صحابہ صحابیات، اور بعض معاملات ایسے جو صحابہ صحابیات کی نظر میں نہیں آ سکتے تھے، گھر کے اندر کے معاملات، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن نے وہ بیان کر دیا کہ آپ گھر کے اندر کیسے ہوا کرتے تھے. اب گھر کے اندر اپنے گھر والوں کا ہاتھ بٹا لیتے ہیں، یہ دوسرا تو کوئی نہیں بتا سکتا نا. امہات المومنین نے یہ بیان دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کا ہاتھ بٹا دیتے، تعاون کر دیتے.
سوئی دھاگا، اس سے چھوٹا موٹا کام ہوتا تو یہ نہیں کہ آؤ مجھے بٹن ٹانک دو، بلکہ آپ خود ہی بٹن ٹانک لیتے، آپ تھوڑی چھوٹی سلائی ہوتی خود کر دیتے، اپنا جوتا تک سی لیتے، گھر کے کاموں میں تعاون کر رہے ہوتے۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ آپ گھر والوں کے ساتھ تعاون میں مشغول ہوتے، اذان ہوتی تو اس طرح اٹھ کر نماز کے لیے روانہ ہو جاتے جیسے ہمیں جانتے بھی نہیں۔ ہمارا حال اس کے برعکس کیا ہے؟ بال بچوں میں گئے، نماز اذان آئی، جماعت آئی، نماز کا وقت نکلتے جا رہا ہے اور ہم کھیل کود میں مشغول ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں میں ہیں، گھر والوں کا ہاتھ بٹا رہے ہیں، تعاون کر رہے ہیں، اور اذان ہوتی تو ایسے نکل جاتے جیسے کوئی اجنبی ہے۔ اذان کے بعد پھر گھر والوں سے تعاون یا گھر والوں سے بات چیت، خوشگپیاں بالکل ختم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے کس پہلو کو دیکھیں؟ ہر پہلو میں اعلیٰ، ہر پہلو میں بلند اخلاق کے مالک۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ آپ بہت ہی نرم طبیعت کے مالک تھے۔ سخت طبیعت کا مالک تو 10 سال برداشت نہیں کر سکتا نا، کہ کسی بچے کو یہ نہ کہے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، اور کبھی نہ کہے کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ یہ آپ کے دل کی نرمی، آپ کے اخلاق کی بلندی تھی کہ چھوٹی عمر کے بچے کو بھی کبھی جھڑکا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مختلف واقعات سے بھری ہوئی ہے کہ آپ نے اپنے صحابہ کے ساتھ کس طرح سلوک کیا۔ بعض اہل علم نے اس موضوع پر باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں کہ اگر کوئی غلطی کر جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اصلاح کیسے کیا کرتے تھے۔ جو ایک 10 سال کے بچے کے ساتھ اس طرح رہے، کیا سمجھتے ہیں کہ بڑی عمر کے لوگوں کے ساتھ ایسے ہی گرما گرمی ہوتی ہے؟ ہماری طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ کسی کو ذرا سا الٹا کام، ذرا سا غلطی، ذرا سا کوتاہی، اپنے آپ کو بڑا متقی شمار کرتے ہوئے چھوٹ کر گلے پڑ جائیں گے، اور کوئی پرواہ نہیں کہ سامنے والا ہم سے عمر میں بڑا ہے، سامنے والا علم میں بڑا ہے، سامنے والا مرتبے میں بڑا ہے۔ نہیں، میں پتا چلا کہ اس سے کوتاہی ہو رہی ہے، چھوٹ کر گلے پڑ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی حضرت خوات بن جبیر رضی اللہ عنہ، موجم طبرانی کبیر اور شرح سنہ بغوی میں یہ واقعہ موجود ہے، اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے الاصابہ فی تمییز الصحابہ، اس کتاب میں انہوں نے بھی اس واقعہ کو ذکر کیا۔ محدثین کرام میں سے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ سند کے اعتبار سے یہ قابل اعتبار واقعہ ہے، اور کسی نے کہا کہ اس کی سند پر کچھ کلام ہے، لیکن یہ قابل عمل اور قابل احتجاج، قابل اعتبار واقعہ ہے۔ خوات بن جبیر رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، مر الزہران سعودی عرب کا ہی ایک علاقہ ہے، قسیم کے علاقے میں آپ کو یہ نام ملے گا، مر الزہران۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس علاقے سے گزر رہے ہیں، کہیں آپ نے پڑاؤ ڈالا، رکے۔ حضرت خوات رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے خیمے سے نکلا، پیاس لگی، کہیں پانی پینے کے لیے میں کسی طرف گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی، میں ان کے پاس جا کے بیٹھ گیا اور ان کے ساتھ بات چیت کرنا شروع کر دی۔ انسان کی کمزوری ہے نا یہ بھی، مرد کی طبیعت عورت کی طرف اور عورت کی طبیعت مرد کی طرف، یہ فطرتی معاملہ۔ اور یہاں یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم معصوم نہیں تھے۔ ہمارے یہاں تو جو سارے کپڑے اتار کے بدبخت بیٹھا ہوا ہے، ہم تو اسے بھی ولی مانتے ہیں، معصوم مانتے ہیں، اور اس میں کیا کیا صفتیں مانتے ہیں۔
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی معصوم نہیں تھے، ان سے غلطیاں ہوئیں، کوتاہیاں ہوئیں، بلکہ بعض سے کبیرہ گناہ سرزد ہوئے۔ زنا کا ارتکاب ہوا، باقاعدہ رجم کی سزا دی گئی حضرت ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ عنہ اور ایک غامدیہ عورت۔ چوری کی سزا ہوئی، ایک عورت کا ہاتھ کاٹا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اور خلفاء راشدین کے عہد مبارک میں جو صحابہ کا زمانہ تھا، اس زمانہ میں بھی کہیں کہیں گناہ کا واقعہ ملتا ہے، لیکن کہیں کہیں آپ ان واقعات کو انگلیوں پر گن سکتے ہیں کہ ایک یہ ہوا، ایک یہ ہوا، ایک یہ ہوا۔ آج کی طرح کا نہیں تھا کہ گناہوں کا جال بچھا ہوا ہے، معاشرے میں افراد گناہوں سے لت پت ہیں، ایسا نہیں۔ کبھی کہیں بشری تقاضے کے تحت گناہ ہو گیا، کمی کوتاہی ہو گئی، کیونکہ صحابہ کرام بھی معصوم نہیں تھے۔ معصوم صرف اللہ رب العزت کی ذات خود ہے، یا اس نے اپنے انبیاء کو معصوم رکھا۔ خوات رضی اللہ عنہ صحابہ میں سے صحابی ہیں، نوجوان ہیں، کوتاہی ہوئی کہ عورتوں کے پاس بیٹھ گئے، باتوں میں لگ گئے۔ کچھ اس وقت تک ابھی حالات جو ہیں، احکام اتنے سخت نہیں تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ آہستہ یہ احکام اتنے سخت کر دیے، لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان ثالثہم الشیطان، کبھی بھی کوئی مرد کسی اکیلی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ جائے۔ جب بھی مرد عورت کے ساتھ تنہائی میں جائے گا تو تیسرا کون ہوگا؟ شیطان داخل ہو جائے گا۔ الا کان ثالثہم الشیطان، شیطان داخل ہوگا تو وہ کیا کرے گا؟ ان کو گناہ میں مبتلا کر دے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مرد عورتوں پر داخل نہ ہو۔ پردے کے حکم آ چکے، احکام آ چکے، اب پردے کے ساتھ پوری پابندی کے ساتھ رہنا ہے۔ حضرت خوات رضی اللہ عنہ گنجائش کی حدود تک عورتوں کے پاس بیٹھے ہوئے، باتوں میں لگ گئے، تھوڑی باتیں کرتے رہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر وہاں سے ہو گیا۔ اب ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو یقین جانے کہ پتہ چلتا کہ وہ عورتوں کے قریب یہ بیٹھا ہوا ہے، باتیں بھی کر رہا ہے، تو ہماری حالت کیا ہوتی؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو جملہ یہاں مروج ہے نا عربوں میں، وہ کہتے ہیں ما تستحی علی وجہک، اور ہمارے اردو میں کہتے ہیں شرم نہیں آتی، کہاں بیٹھے ہوئے؟ سیدھا سیدھا ہمارے یہاں یہی جملہ نکلتا، بھئی تمہیں شرم نہیں آتی، کہاں بیٹھے ہوئے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خوات بن جبیر رضی اللہ عنہ کو عورتوں کے پاس بیٹھے ہوئے دیکھا۔ حضرت خوات رضی اللہ عنہ کو اپنی غلطی کا احساس ہو، صرف اتنے سے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گناہ کا معیار بتایا ہے وہ تو معلوم ہے نا، الاثم ما حاک فی نفسک وتخاف ان یطلع علیہ الناس، گناہ وہ ہے جو آپ کے دل میں کھٹک جائے۔ گناہ کو پہچاننا ہو تو سمجھ لیں کہ جو میرے دل میں کھٹک رہی ہے بات، وتخاف ان یطلع علیہ الناس، اور آپ اس بات سے ڈریں کہ کہیں لوگوں کو نہ پتہ چل جائے، میں جو یہ کر رہا ہوں کہیں اس بات کا لوگوں کو نہ پتہ چل جائے۔ یہ دو باتیں آپ کے دل میں کھٹک جائے کہ یہ کام کچھ اچھا نہیں، اور دوسری شکل یہ کہ آپ کے دل میں یہ بھی آ جائے کہ میں یہ کر تو رہا ہوں، کوئی دیکھ نہ لے، کوئی سن نہ لے، کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ اگر کسی بھی معاملہ میں آپ کو یہ کیفیت محسوس ہو تو سمجھیں کہ یہ گناہ ہے، کوئی بھی گناہ ہو، جب یہ کیفیت محسوس کریں تو سمجھیں کہ یہ گناہ ہے۔ حضرت خوات رضی اللہ عنہ کو کوتاہی کا احساس ہو گیا، فوراً وہاں سے اٹھے کھسک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خوات کو کہا کیا ہے؟ صرف اتنا کہا کہ خوات
یہاں بیٹھے ہوئے ہو؟ تو حضرت خوات رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ شرد علی جمل فاردت منہن ان یسنان علی قالا اعقلہ، میرا اونٹ بھاگ گیا تھا، میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ میرے لیے کوئی رسی بنا دیں جس سے میں اپنے اونٹ کو باندھ لوں۔ اقال یہ جو سر کے اوپر ہوتی ہے نا رسی گول، یہاں تو ایک قومی نشان کی شکل ہے نا اس کی، لیکن اصل میں اقال اونٹ کا گھٹنا باندھنے کے لیے جو رسی استعمال ہوتی ہے اسے اقال کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عذر کیا اور وہ اٹھ کے نکل گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا راستہ لیا۔ دوسرے موقع پر راستے میں ہی دوبارہ تھوڑا سا قرب ہوا، آمنا سامنا ہوا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے خوات، کیا عورتوں نے تمہارے لیے رسی بنائی؟ عورتوں نے تمہارے لیے رسی بنائی، تمہارے اونٹ کو باندھنے کا کوئی سلسلہ ہوا؟ یہ نہیں کہا اب کہ کیوں بیٹھے تھے، جو بہانہ انہوں نے بنایا اس بہانے کے بارے میں پوچھا کہ بتاؤ عورتوں نے تمہارے لیے رسی بنائی؟ عسا النساء صنع لك حبل تربط به جمالک، عورتوں نے رسی بنائی جس سے تو اپنے اونٹ کو باندھ لیتا۔ اب ایک مرتبہ بات ہوئی، دوسری مرتبہ بات ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تھوڑا سا سنجیدگی سے پوچھا کہ آپ مجھ سے اس کا جواب لے کے رہیں گے، سمجھ گئے؟ کہتے ہیں واللہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات نہیں تھی، میرا کوئی اونٹ نہیں بھاگا۔ آپ نے ایک مرتبہ پوچھا کہ عورتوں نے تمہارے لیے رسی بنائی، دوسری مرتبہ پوچھا اور کتنے پیار سے یا خوات یا ابا عبداللہ نام لیا، دوسری مرتبہ ساتھ ہی کنیت لگائی۔ عربوں میں کسی کو کنیت کے ساتھ بلانا بڑا احترام شمار ہوتا ہے۔ آپ یہاں دفتروں میں کام کرتے ہیں، دفتروں میں آپ کے ساتھ عرب بھی ہوں گے، ہمارے کوئی بھی پاکستانی انڈین کیوں نہ ہو، بنگالی کیوں نہ ہو، بڑی عمر کا ہے تو عموماً ہمیں نام لے کر نہیں بلائیں گے، بیٹا بڑا بیٹا جو ہے اس کے نام سے بلائیں گے، یا ابو فلان یا ابو فلان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خوات رضی اللہ عنہ کو کہا خوات یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ، احترام سے پورے پیار سے کہا ما فعل شراد و جمالک، ما فعل شراد و جمل، تیرا اونٹ جو بھاگ گیا تھا اس کا کیا ہوا؟ یعنی آپ بار بار پوچھنا چاہتے ہیں کہ کچھ سبب بتاؤ، اونٹ بھاگا تھا، رسی بنی، اونٹ باندھنے کا سلسلہ ہوا، اونٹ ملا، کیا ہوا؟ ایک آدھ دو مرتبہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو بالآخر وہ کہتے ہیں کہ میں کھسک جاتا رہا، مدینہ منورہ پہنچ گئے اور میں اس وقت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آنکھ نہیں ملا پا رہا، یعنی کوتاہی، معمولی سی کوتاہی ہوئی، اب اتنا پریشان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آنکھ نہیں ملا رہے۔ مسجد میں تھوڑا سائیڈ میں جیسے آدمی ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ پیچھے قریب کھڑا ہوں گا تو ظاہر ہے کہ آنکھیں دو چار ہو جائیں گی، دور دور رہتا۔ میں نے دیکھا کہ اس وقت مسجد میں کوئی نہیں، میں مسجد میں جا کے نماز پڑھنے لگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجروں میں سے کسی حجرہ سے تشریف لائے، کیونکہ آپ کے حجرے تو مسجد کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، وہاں سے مسجد میں تشریف لائے، آپ نے 2 رکعتیں تحیت المسجد کی پڑھی اور بیٹھ گئے۔ مجھے پتہ چل گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ اب نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن، فارسی میں کہتے ہیں اب نہ جانے کے لائق رہا نہ رہنے کے لائق رہا، میں کیا کروں؟ میں نے نماز لمبی کر دی۔ اب یہی ہوتا ہے نا، ایک زیادہ سے زیادہ نکلنے کی راہ یہ تھی کہ نماز لمبی کرتا ہوں، آپ چلے جائیں گے۔ ہمارے یہاں تو ایک لطیفہ ہے نا بنا ہوا بڑا، آدمی بغیر ٹکٹ کے گاڑی میں بیٹھ گیا اور چیکر آ گیا،
ٹی ٹی بھی کہتے ہیں شاید اس کو، ٹکٹ چیکر، وہ آ گیا تو اس کو دیکھتے ہی وہ کہتا ہے 100 رکعت نماز، 100 رکعت نماز کی نیت کر کے ہاتھ باندھے، اس نے آ کے سیدھا ہاتھ کھولا اور کہا پہلے ٹکٹ دو، پھر چاہے 500 رکعت پڑھو۔ ایک راستہ تھا، یہ خود کہہ رہے ہیں، حدیث میں واقعہ موجود ہے، انسان تھے وہ بھی، کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ ایک راستہ ہے، میں نے نماز لمبی کر دی، میں نے تھوڑی سی نماز لمبی کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ نماز سے فارغ ہو گئے اور آپ نے ارشاد فرمایا یا ابا عبداللہ میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک تم نماز پڑھ نہیں لیتے، جب تک تم نماز پڑھ نہیں لیتے میں بیٹھا۔ اب یہاں حضرت خوات رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ اب مجھے جواب دہی کا وقت آ گیا ہے، مجھے بتانا ہوگا، جواب دہی کا وقت آیا، بتایا، وہی پوچھا یا ابا عبداللہ ما فعل شراد و جملک، تیرا اونٹ جو بھاگ گیا تھا اس کا کیا ہوا؟ کہتے ہیں میں نے عرض کیا واللہ یا رسول اللہ ما شرد علیہ، اے اللہ کے رسول میرا کوئی اونٹ نہیں بھاگا، غلطی ہو گئی، کوتاہی ہوگی، میں بیٹھ گیا، عورتوں کے قریب بیٹھ گیا، اور یہ بھی نہیں کہ ان کے اندر جا کے گھس کے بیٹھا ہوا ہو۔ وہاں تو یہ عالم ہے کہ تھوڑی سی کوتاہی ہوئی اور آدمی کتنا پریشان ہے، اور ہمارے یہاں اتنی بے حیائی ہے۔ ایک تو وہ رشتہ دار ہیں کہ جن کے قریب رہنا اٹھنا بیٹھنا مجبوری ہے، ایک گھر میں مختلف قسم کے رشتہ دار، ہمارے جو مکس قسم کا معاشرہ ہے، اسی گھر میں چچے بھی ہیں، تائے بھی ہیں، ان کے بیٹے بھی ہیں، کچھ مجبوریاں ہیں۔ دیندار نیک لڑکی ہے تو وہ ظاہر ہے کہ پردے کا اہتمام کچھ نہ کچھ کر ہی لے گی، لیکن مجبوری کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ ہوتا رہے گا۔ کچھ ایسے ہیں کہ نہ کوئی رشتہ، نہ کوئی تعلق، نہ کوئی قرابت داری۔ یہ کون ہیں؟ شوہر کے دوست، شوہر کے دوست ہیں، شوہر کے گھر میں آئے ہوئے ہیں، شوہر بھی موجود ہے، آنکھوں سے پانی مر چکا ہے، شوہر بھی موجود ہے، اور یہ گل مل کے کبھی بھابھی کے ساتھ اس طرف، کبھی بھابھی کے ساتھ اس طرف، حتیٰ کہ بعض واقعات ایسے سننے میں آتے ہیں کہ وہ جو دیور بن کے بھابھی کہہ رہا ہے، جس کو آپ شیطان کا چیلا کہیں، وہ باقاعدہ اپنی بھابھی کے ساتھ کچن میں موجود ہے اور کچھ نہ کچھ پکا کے اپنا کرتب دکھا رہا ہے، ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، اور شوہر کیا کہہ رہا ہے؟ دیور بھابھی میں بڑی انڈرسٹینڈنگ ہے، دیور بھابھی میں بڑی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ کیوں؟ یہ ہمارے یہاں انڈرسٹینڈنگ ہے۔ ایک فعل جو سراسر شیطانی فعل ہے، اس فعل کو انڈرسٹینڈنگ۔ گھس کے گھر کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایک مرد اور عورت غیر محرم ہو، اگر وہ تنہا ہو جائیں، یعنی دو اکٹھے ہو جائیں، تو تیسرا شیطان داخل ہو جاتا ہے اور ان کو گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے۔ بے شمار گناہوں کی کہانیاں آپ نے بھی سنی ہوں گی، ہم نے بھی سنی، جو اسی بے پردگی کے نتیجہ میں رونما ہوتی۔ ایسے نہیں، عورتوں کے ساتھ ایک ساتھ تھوڑا سا ہٹ کے آدمی بیٹھ گیا، اتنا پریشان ہے کہ چھپتا پھر رہا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق عالیہ، آپ نے کسی سے یہ بات نہیں کہی، جب کہیں اکیلے میں حضرت خوات رضی اللہ عنہ سے کہی، اشارہ کیا کہ آدمی اعتراف کر لے تاکہ معاملہ کلیئر ہو جائے اور آئندہ اس کے لیے یہ پکا سبق ہو جائے۔ قسم کھا کر حضرت خوات کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، مجھے اللہ کی قسم ہے میرا کوئی اونٹ نہیں بھاگا تھا۔ صاف بات کر دی کہ میرا کوئی اونٹ نہیں بھاگا تھا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اعتراف ہو گیا نا کہ غلطی ہو گئی تھی، میرا کوئی اونٹ نہیں بھاگا۔ 3 مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رحمک اللہ، رحمک اللہ، رحمک اللہ، اللہ رب العزت تم پر رحم فرمائے، اللہ رب العزت تم پر رحم فرمائے، اللہ رب العزت تم پر رحم فرمائے۔
3 مرتبہ آپ نے یہ دعا دی اور معاملہ ختم۔ ہمارے یہاں اگر کوئی دائی، دعوت اور ارشاد اور تبلیغ کے میدان میں کام کرنے والا آدمی کسی کو کسی غلطی پر دیکھ لے، اس کا پیچھا ہی نہ چھوڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دعا دی، آدمی نے بات ختم کر دی کہ یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں تھا، میری غلطی تھی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے اور بات ختم۔ نرمی کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ اگر دعوت بھی دیں گے تو وہ اثر کرے گی۔ میں ایک واقعہ بکثرت بیان کیا کرتا ہوں کہ اگر آپ نے کسی کی اصلاح کرنی ہے تو پھر ایسا نہیں کہ کسی میں کوتاہی دیکھی تو آپ نے، آج کل تو بڑا آسان ہو گیا نا مسئلہ کسی کو بدنام کرنے کا، چھوٹا سا کچھ آپ نے دیکھا کہ کسی میں کوتاہی ہے، فوری طور پر فیس بک پہ ڈال دیا، فلاں آدمی کو ایسے کرتے دیکھا، واٹس ایپ میں میسج بھیج دیا، 100 200 400 کتنے لوگ کسی کے تعلق میں ہوتے ہیں، سب کو خبر فوراً پہنچا دی کہ یار فلاں آدمی کو فلاں کر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق آپ نے دیکھا کہ آپ نے کسی کو کانوں کان خبر تک نہیں ہونے دی، خوات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس انداز سے اگر دعوت کے میدان میں کام کریں گے تو فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یقیناً فائدہ ہوگا۔ کسی کو بھری مجلس میں بدنام کرنا، کچھ لوگ پتہ کیا کہتے ہیں جی ہم تو بات کرتے ہیں منہ پر، چاہے کسی کو بری لگے ہم تو بات کرتے ہیں۔ تم نے منہ پر بات کر کے اسے اتنے لوگوں میں بدنام کر دیا، اب وہ پتہ نہیں سدھرے گا یا الٹا بگڑ جائے گا۔ اس طرح کی کھلے عام نصیحت جو ہے وہ سدھارتی کم ہے، بگاڑتی زیادہ ہے۔ آدمی میں ایگو آ جاتی ہے کہ میرے ساتھ اس نے ایسا کیا، دیکھوں۔ نرمی کے ساتھ، پیار کے ساتھ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نرمی اور پیار کا بہت عمل دخل تھا، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے جن جن لوگوں کی، اب میں نے عرض کیا ہے شروع میں کہ بہت سارے واقعات ہیں، جن جن لوگوں کی اصلاح کی بڑے پیار سے، بڑے اچھے طریقے سے، کبھی کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، کبھی کسی پہ آواز نہیں اٹھائی کہ آپ زور کے ساتھ کسی پر چیخ پڑے ہوں، نہیں، پورے پیار سے، پوری محبت کے ساتھ آپ ہمیشہ ان معاملات کو چلاتے رہے، اور کسی کے ساتھ اگر کبھی بات کرنے کی نوبت آئی ہے بڑے اچھے طریقے سے بلایا ہے، یا خوات یا ابا عبداللہ، بہترین ہمارے لیے مثال، پورا احترام کر کے ان کے ساتھ بات کی۔ اور صحیح بخاری، صحیح مسلم، یہ دو وہ کتابیں ہیں جن کے بارے میں کچھ لوگوں کو یہ نام سن کر تکلیف ہو جاتی ہے۔ کہنا بخاری شریف میں آیا ہے، تیسری بات 2-3 مرتبہ ذکر کریں تو اندر ہی اندر وہ جلنا شروع ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا بات ہے یہ۔ ایک کتاب کو، ایک مؤلف کو اللہ رب العزت نے یہ عزت دی ہے کہ پوری دنیا کے تمام بڑے علماء مانتے ہیں کہ ان سے بہتر کتاب کسی کی نہیں ہے، بلکہ انہوں نے یہ کہا اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح الامام البخاری، قرآن کریم کے بعد اگر روئے زمین پر کوئی صحیح ترین کتاب ہے تو وہ صحیح بخاری ہے۔ اب یہ میری آپ کی بات نہیں، دنیا بھر کے بڑے علماء، محدثین کرام، مفسرین اعظام، فقہاء، علماء کہہ رہے ہیں۔ اب ایک آدھ درمیان سے کوئی اٹھ کے چیخنا چلانا شروع کر دے گا تو اس کی کون سنے گا؟ کہیں کہیں سے آواز آتی ہے اس طرح کی، 1 2 4 مرتبہ بخاری شریف میں بات آئی، بخاری میں آئی، جیسے میں نے ابھی کہا نا، صحیح بخاری، مسلم، سنن ابو داود، سنن ابن ماجہ اور صحیح ابن حبان میں یہ حدیث ہے جو میں ذکر کرنے جا رہا ہوں، لیکن بخاری شریف کا نام آ گیا۔ اس مجلس میں میں نے تو ابھی ایک ہی حدیث پڑھنا شروع کی ہے، پہلا ایک واقعہ ذکر کیا ہے۔ 2-4 مرتبہ بخاری شریف کا نام آ جائے تو یہاں تک میں نے ایک مولوی کی تقریر باقاعدہ سنی، وہ کہہ رہے ہیں ان لوگوں کو تو بخاری کا بخار آیا ہوا، اتنی اس کے پیٹ میں مروڑ آ رہی ہے
کہ بخاری شریف کا، امام بخاری کا 2 3 4 مرتبہ نام سننے میں اس کو اتنی تکلیف ہو گئی کہ باقاعدہ تقریر جھاڑ دی کہ ان لوگوں کو تو بخاری کا بخار ہے۔ اللہ کے بندے، اللہ رب العزت نے اس انسان کو یہ مقام دیا ہے، اس کتاب کو یہ مقام دیا ہے، 7000 احادیث جن میں ایک بھی حدیث ضعیف نہیں ہے، پوری امت مان گئی۔ ایک قرآن کریم کے بعد اگر کوئی صحیح ترین کتاب ہے تو بخاری شریف۔ اب میرے تیرے اس طرح چیخنے چلانے سے کیا ہوگا؟ اسے تو عزت اللہ نے دی۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ نرم ہے اور اللہ کو نرمی پسند ہے۔ اللہ نرم ہے، نرمی پسند ہے۔ ایک بات جو آپ بڑی گرمی سردی میں آ کر کہہ سکتے ہیں، وہی بات آپ نرمی سے کہیں گے تو وہ بات ماننے والا، سننے والا ماننے کے لیے اس لیے آسانی ہو جائے۔ میں جو کہہ رہا تھا کہ میں ایک واقعہ اکثر بیان کرتا رہتا ہوں، آدمی بائیں ہاتھ سے پانی پینے لگا، اور یہ ہمارے عام عادت بنی ہوئی ہے کہ دائیں سے کھاتے بائیں سے پیتے، دائیں سے کاٹتے بائیں سے کھاتے، یہ بنا ہوا ہے نا۔ وہ جو کانٹے چھری والا معاملہ ہے اس میں تو ظاہر ہے کہ چھری تو عموماً دائیں ہاتھ سے چلتی ہے، بائیں ہاتھ میں کانٹا ہے وہ اٹھا کے منہ میں ڈال لیتے ہیں، اور کھانا کھا رہے ہیں، دائیں ہاتھ کو تیل لگ گیا بریانی کا، گلاس بائیں ہاتھ میں پکڑ کے پینا شروع کر دیا، اور اتنی عادت پکی ہوئی ہے، پکی ہوئی عادتوں کا چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک مثال ہمارے دیتے ہیں، وہ مثال عورتوں کے ساتھ تعلق رکھتی ہے لیکن وہ مردوں کے لیے بھی ہے۔ عادت پئی کڑی دی نہیں جاندی بڈھی اڑی دی، پنجابی لوگ سمجھتے ہوں گے، یعنی لڑکی کو کوئی عادت پڑ جائے نا چھوٹی عمر میں تو وہ بوڑھی ہو جانے کے باوجود وہ نہیں جایا کرتی، عادتیں بڑی مشکل جاتی ہیں۔ معنی یہ ہے اس کا کہ مرد ہو عورت ہو، ایک غلط عادت پڑ گئی وہ جائے گی۔ ہمیں بچپن سے ایسی عادت پڑی ہوتی ہے بائیں ہاتھ سے کھانے کی کہ پرواہ ہی نہیں۔ یقین مانے بہت دفعہ ایسے درس دے کے بیٹھے، یہ جو رمضان المبارک کے افطار کیمپ ہوا کرتے تھے نا، یہ آپ کے پاس بہت بڑا کیمپ لگا کرتا تھا، وہاں لگا کرتا تھا کہ یہ کونے میں بالکل لولو اور اس مسجد کے درمیان۔ ابھی درس دیا، فارغ ہوئے، سب سے یہ بات کہی کہ بھائی دائیں ہاتھ سے کھانا سنت ہے، بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا بھی۔ بڑی محنت سے، بڑے جتنا ممکن تھا اچھے طریقے سے بات سمجھائی، اذان ہوئی اور افطاری شروع ہوئی، اور وہ پھر بائیں ہاتھ سے اپنا کام وہ وہی چل رہا ہے، یعنی کوئی فرق نہیں پڑ رہا خاص۔ یہ ہماری عادت بنی ہوئی ہے، لیکن اس کا معنی بھی یہ تو نہیں کہ آپ نے کسی کو بائیں ہاتھ سے کھاتے دیکھا تو آپ اس کے گلے پڑ جائیں۔ آپ نے بائیں ہاتھ سے کھانے دیکھا ہے، کسی کو کھاتے دیکھا، گھر میں بچہ ہے، بیوی ہے، کوئی بھی ہے، بہن ہے، یا کہیں اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، دوست ساتھی ہیں، وہاں کسی نے بائیں ہاتھ سے، پیار سے اچھے طریقے سے بھی کہا جا سکتا ہے، نرمی کے ساتھ کہیں گے وہ مان بھی جائے گا، اس کے دل میں آپ کا احترام بھی ہوگا اور سنت بھی نافذ ہو جائے گی۔ اور اگر آپ نے چھوٹتے ہی کہا کہ تم کیسے مسلمان ہو، اور وہ تو ٹھیک ہے غلطی کر بیٹھا، بائیں ہاتھ سے پینے لگا اور آپ نے اس کو اسلام سے ہی نکال دیا، کیسے مسلمان؟ مانا یہ کہ تم کیسے مسلمان ہو، بائیں ہاتھ سے کھا رہے ہو، پی رہے ہو؟ تو اس کا جواب پھر کیا ہوگا سوائے اس کے کہ تم اپنا اسلام اپنے پاس رکھو۔ سیدھی سی بات، وہ تمہارے بات کو تمہارے منہ پہ مارے گا، اور سدھرنے کی بجائے اور بگڑے گا، اور ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی بگاڑے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نرمی کے ساتھ، ہر موقع پر، ہر معاملہ میں نرمی کے ساتھ، اور اللہ نرم ہے، ان اللہ رفیق، اللہ نرم دل ہے۔ کتنا نرم دل ہے؟ واقعہ بڑا مشہور ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی لائے گئے، ان میں ایک عورت بھی تھی، اس عورت کا بچہ گم ہو گیا۔ قیدیوں میں عورت ہے، بچہ گم ہو گیا، اسے اپنے قید کی پرواہ نہیں، اپنے بچے کا مسئلہ، ادھر بھاگ ادھر بھاگ، وہ بچہ دیکھا، اسے اٹھایا، پاس لگایا۔ حدیث میں الفاظ ہیں کہ وہ
اس حد تک اپنے بچے کے معاملے میں پریشان ہو چکی تھی، کوئی بھی بچہ دیکھتی سینے سے لگاتی دودھ پلانا شروع کر دیتی، چھوٹا بچہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ سے کیا یہ عورت اپنے اس بچے کو آگ میں پھینک سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ جب تک اس کے بس میں رہے گا یہ کبھی نہیں پھینکے گی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس ماں سے جتنا یہ اپنے بیٹے کے ساتھ شفقت کر رہی ہے، اللہ اس سے بھی زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اتنی محبت جو ماں کرتی ہے، اتنی محبت اللہ رب العزت نے اس عورت پہ رکھی ہے، اس کے دل میں رکھی ہے، اس سے فرمایا کہ اللہ اس سے بھی زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اتنا نرم ہے۔ اور اس کی نرمی ہم دیکھتے ہیں، ہمارے جو کرتوت ہے ہمیں تو معلوم ہے نا، اپنے تمام تر کرتوتوں کے باوجود ہم اللہ کی نعمتوں میں پل رہے ہیں۔ اللہ کی نعمتیں ہیں، صحت ہے، کھانے پینے کے لیے، با فراغت پہننے کے لیے ہر چیز اللہ نے دے رکھی ہے۔ یہ اس کی نرمی ہے، یہ اس کا کرم ہے، اس کی مہربانی ہے۔ ورنہ صحیح بات یہ ہے کہ وہ اگر ہمارے گناہوں پہ، ہمارے کرتوتوں پہ جائے تو ہم تو پانی کے گھونٹ کے لائق نہیں۔ یہ اللہ کی نرمی ہے۔ اس کی توحید کے خلاف، اس کی بادشاہت کے خلاف لوگ کھڑے ہیں، اللہ کی ذات کا شریک بنانے والے کھڑے ہیں، اللہ کی صفات کا شریک بنانے والے کھڑے ہیں، لیکن اس سب کچھ کے باوجود اللہ نے ان کی روزی تنگ نہیں کی، بلکہ مزے سے کھا رہے ہیں۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑے بڑے مشرکین، ایک وہ مشرکین ہیں جو کافر ملکوں میں ہیں، اور ایک مشرکین وہ ہیں جو ہمارے ملکوں میں ہیں۔ مسلمان مشرکی کہتے ہیں جی مسلمان مشرک نہیں ہوتا، ایک یہ جملہ بھی بڑا مشہور ہے، مسلمان مشرک نہیں ہوتا۔ زنا کرنے والا زانی ہوتا ہے یا نہیں؟ قتل کرنے والا قاتل ہوتا ہے یا نہیں؟ جھوٹ بولنے والا جھوٹا ہوتا ہے یا نہیں؟ شرک کرنے والا مشرک ہوتا ہے یا نہیں؟ جو شرک کرے گا مشرک ہوگا۔ شرک ہمارے یہاں کھلے عام ہو۔ اتنے بڑے بڑے مشرکوں کو اتنا دے رکھا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہمارے ان مشرکوں کے پاس کتنی دولت ہے۔ ان اللہ رفیق، اللہ نرم ہے، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ بہت نرمی کے ساتھ معاملہ رکھتا ہے۔ یحب الرفق، اور وہ نرمی کو پسند کرتا ہے۔ وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ، اللہ جو نرمی کے ساتھ دیتا ہے سختی کے ساتھ وہ نہیں دیتا۔ جو نرمی کے ساتھ دیتا ہے، آپ اس کا اندازہ اسی سے لگا سکتے ہیں کہ آپ نرمی سے کسی سے بھی بات کریں گے یقیناً وہ فائدہ اٹھائے گا، اور آپ گلے پڑیں گے، چھوٹ چھوٹ کر گلے پڑیں گے تو وہ فائدہ نہیں دے گا۔ اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ جو نرمی کے ساتھ دیتا ہے وہ سختی کے ساتھ نہیں دیتا۔ اگر آپ کی دکان ہے، آپ با اخلاق طریقے سے لوگوں کو ڈیل کرتے ہیں، یقیناً آپ کی دکان اللہ اچھی چلائے گا۔ آپ کی زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہے، کسی کے ساتھ بھی آپ کو کچھ کہنا کرنا ہے، اگر آپ نرمی کے ساتھ اس کے ساتھ چلیں گے تو یقیناً وہ بات فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اور اگر گاہک نے آ کے کہا کہ بھائی یہ کتنے کی ہے، ایک مرتبہ پوچھا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو چیزیں گھومنے کے بعد تیسری مرتبہ پھر اسی چیز پہ آ گئے کہ یہ کتنے کی ہے۔ اب وہ تو مختلف چیزیں دیکھ کر وہ پچھلے بھول گیا، اب گاہک کے گلے آدمی پڑ جائے، کتنی مرتبہ بتاؤں، ابھی تو بتایا، نتیجہ کیا ہوگا؟ ممکن ہے کہ وہ چیز وہاں رکھے اور آرام سے باہر نکل جائیں کہ تم ابھی گلے پڑ رہے ہو، تمہارے ساتھ کیا کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ، اللہ نرمی سے وہ دیتا ہے جو سختی سے نہیں دیتا۔ اور ساتھ ہی ایک دوسری حدیث ہے جو مسند امام احمد اور شعب الایمان بیہقی میں ہے، اور یہ بھی سند کے اعتبار سے قابل اعتبار اور صحیح ہے۔ اذا اراد اللہ باہل بیت خیرا، اللہ اگر کسی گھر والوں کے ساتھ خیر کا ارادہ کر لے، ادخل علیہم الرفق، تو انہیں نرمی عطا کر دیتا ہے، گھر والوں کو نرمی عطا کر دیتا ہے، یعنی شوہر کا دل نرم ہے، بیوی کا دل نرم ہے،
بھائی کا دل نرم ہے، بہن کا دل نرم ہے، بیٹی بیٹے کا دل نرم ہے، گھر والوں کو اللہ نرمی عطا کر دیتا ہے، پیار سے رہ رہے ہیں۔ شوہر کا دل نرم ہوگا تو سارے گھر والوں کو مزہ ہوگا یا نہیں؟ اور اگر شوہر کا دل ایسا سخت ہے کہ باہر لوگوں سے حادثہ، اور یہ بات بھی بہت عام ہے، باہر لوگوں کے ساتھ ہنستے کھیلتے آ رہے ہیں، گھر میں داخل ہوتے ہی ایسے ہوتا ہے کہ جیسے گھر میں کوئی ببر شیر داخل ہو گیا ہے۔ گھر والے بیوی الگ سے سہمی ہوئی ہے، بچے الگ سے سہم گئے، کیا ہو گیا ہے؟ اگر صحیح اخلاق والا آدمی، با اخلاق طریقے سے رہنے والا، اس طرح پھر کبھی بھی گھر کے اندر ماحول نہ ہو۔ اللہ اگر کسی کے ساتھ خیر چاہتا ہے، خیر کا معنی کیا ہے؟ گھر والوں سے خیر کیا ہے؟ گھر میں خوشحالی ہوگی، گھر میں پیار ہوگا، باہر محبت ہوگی، باہر سے باپ آئے، بچے اس کے ساتھ لپٹ جائیں گے، چمٹ جائیں گے، پیار کریں گے، بیوی اس کا انتظار کرے گی۔ اور اگر بیوی یہ سوچ رہی ہو کہ اب اس کے آنے کا وقت ہو گیا ہے اور دل ہی دل میں گھبرائی ہوئی بیچاری ادھر ادھر، تو اس گھر میں کیا خیر ہوگی اور کیا برکت ہوگی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الرفقہ، ایک اور حدیث جو صحیح مسلم اور الادب المفرد امام بخاری میں ہے، ان الرفقہ لا یکون فی شیء الا زانہ، نرمی جس بھی چیز میں آ جائے اس میں وہ زینت پیدا کر دیتی ہے، ولا ينزع من شیء الا شانہ، اور جس چیز سے نرمی نکال دی جائے وہ اس کو بدصورت بنا دیتی ہے۔ نرمی کا معاملہ ہر اعتبار سے بہت ہی اچھا رہتا ہے، نتائج اچھے رہتے ہیں، اور نرمی کے ساتھ اگر آدمی تعامل کرے، معاملہ رکھے، دفتر میں ہو، ڈرائیونگ میں ہو، آپ دیکھیں کوئی بھی معاملہ ہے، دفتر میں ساتھیوں کے ساتھ نرمی سے رہیں گے، آپ کی عزت بھی ہوگی اور آپ کا کام بھی چلتا رہے گا۔ اور اگر ڈرائیونگ میں آپ نرمی نہ رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ ڈرائیونگ میں نرمی کیا ہو سکتی ہے؟ کئی لوگوں کو ایسی عادت ہوتی ہے کہ ساتھ والے کو کوئی مجبوری ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو اوورٹیک کرنے جا رہا ہے، کئی مرتبہ ایسے واقعات پیش آئے، آپ کتنی دیر سے آرام سے چل رہے تھے، پیچھے پیچھے آ رہے تھے، وہ آگے اپنی مرضی سے وہ چل رہا ہے، پتہ نہیں وہ لانگ ڈرائیو کی شکل میں ہے، اسے کوئی کام نہیں، اب مجھے کام ہے، میں نے کیا کیا کہ سائیڈ لی اور میں آگے نکل گیا۔ اب اس آدمی کے دل میں وہ سختی ہے کہ یہ مجھے اوورٹیک کرے گا، دیکھتے دیکھتے گاڑی ساتھ آئی نہیں تو اس نے ایکسیلیٹر دبا دیا، بھگا دی گاڑی کا، تم آگے گزرو گے۔ اب نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ کہیں بھی کسی کو نقصان دے دے گا، اسے دے دے، اسے دے دے، کسی دوسرے کو۔ اور اگر دل میں نرمی ہے، ٹھیک ہے، اس کا راستہ ہے، وہ جائے۔ ڈرائیونگ کا معاملہ ہو، ڈرائیونگ بھی تو ایک اخلاق ہے نا۔ یہاں ایک بورڈ ملتا ہے السواقہ ذوق، السیاقہ السواقہ ذوق، گاڑی کا چلانا بھی ایک ذوق ہے، ایک اخلاق ہے۔ جس کا حق بنتا ہے اسے راستہ دو، اور کہیں کہ نہیں میں راستہ نہیں دیتا، میں تو بڑا ہوں، میری گاڑی بڑی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سائیکل والا میرے آگے نکل جائے؟ تو یہ کہ ماریں گے کسی نہ کسی کو نقصان، اپنا بھی کریں گے۔ تو آپ کے پاس پیسہ اتنا ہے کہ نقصان کی پرواہ نہیں، لیکن دوسرے بیچارے کا نقصان ہو گیا نا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو پیسے کا نہیں، ٹانگ ٹوٹ گئی آپ کی، اب یہاں تمہارا پیسہ کیا کرے گا، ٹانگ تو ٹوٹ گئی۔ کوئی بھی معاملہ ہو، ہر معاملے میں نرمی کے ساتھ رہیں گے تو لوگوں کے دلوں میں عزت بھی ہوگی، کام بھی چلے گا، اور گھر کے اندر خوشحالی رہے گی، میاں بیوی بچے خوش رہیں گے۔ اور اگر سختی سے کام لیں گے تو کیا ہوگا؟ نفرت پیدا ہو جائے گی دوسروں کے دلوں میں بھی، اور گھر والوں کے دلوں میں بھی وہ نفرت ہی ہوتی ہے کہ جب آدمی، بچے بھی پریشان، بابا آ گئے ہیں اب جھڑکیں گے، بیوی پریشان، شوہر نامدار آ گئے ہیں جھڑکے ہیں، تو نفرت آئی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نرمی کا رویہ اختیار کرنے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک سوال کیا ہے کسی نے کہ
اگر ایک گھر میں 2 کمرے ہیں اور 2 فیملی رہتی ہے تو ایسا رہ سکتے ہیں، کیونکہ ایک کمرے کا دروازہ ہے اور دوسرے کمرے کا دروازہ، ایک کمرے کا دروازہ ہے اور دوسرے کمرے کا دروازہ نہیں ہے۔ تو ایسے حالات میں ظاہر ہے کہ اگر کوئی صحیح معنوں میں با پردہ عورت آپ کے ساتھ ہے، اگر تو آپ ہیں فیملی اس طرح کی کہ چھڑے چھڑے نوجوان ہی ہیں، 2-4 لوگ ادھر ہیں، 2-4 وہ تو رہ رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ان میں پردہ نہیں۔ اگر کوئی پردہ دار عورت رہتی ہے تو ایک کمرے کا جس کا دروازہ ہی نہیں ہے، اب بتائیں کہ وہ اس میں بیوی کو کیسے رکھے گا؟ میاں بیوی ہیں اور اس کمرے کا دروازہ ہی نہیں، دوسرے کمرے والے جب چاہیں گے نکلیں گے، آپ ان پہ کوئی پابندی تو نہیں لگا سکتے نا، اتنے بجے سے اتنے بجے تک تم کمرے سے باہر نہیں نکلنا۔ اس طرح کے مکان میں رہنا مناسب ہی نہیں ہے۔ ایسا مکان اگر کسی کے حالات ایسے ہیں کہ وہ مستقل مکان نہیں لے سکتا، کسی کے ساتھ شیئرنگ میں ہی رہنا ہے، تو کم از کم اتنا ہو کہ آپ لوگوں کی انٹرنس مان لیا ایک ہے باہر کی، لیکن اندر آپ پارٹیشن ایسی کر سکتے ہیں کہ وہ جب اندر اپنے پارٹیشن اپنے حصے میں داخل ہو جائے تو ان کی طرف نظر نہ جائے، اور وہ داخل ہو جائے تو ان کی طرف نظر نہ جائے، بلکہ بہت اچھا ہو کہ کچھ ایسی پارٹیشن ہو کہ نہ صرف نظر نہ جائے، آواز بھی نہ جائے۔ میاں بیوی کی 100 باتیں ہوتی ہیں، بلکہ میاں بیوی کی تو ساری باتیں ہی ایسی ہوتی ہیں کہ دوسرا کوئی نہ سنے۔ اور اگر آپ نے درمیان میں چھوٹا سا پلائی ووڈ لگا دیا عرضی سا، تو ظاہر ہے کہ ادھر کی باتیں ادھر، ادھر کی ادھر جائیں گی، مناسب نہیں ہے۔ اگر شیئرنگ میں رہنا ہے تو اچھی طرح سے بہترین پارٹیشن کریں، پوری طرح ساؤنڈ پروف ہو، ادھر ادھر آواز نہ جانے آنے پائے، اور با پردہ۔ اگر با پردہ ہے تو پھر آپ 2 کمروں کے گھر میں 2 فیملی رہ سکتے ہیں، اور اگر بے پردہ ہے تو 100 کمروں کے گھر میں بھی 2 فیملیاں نہیں رہ سکتی۔ بے پردہ تو ظاہر ہے کہ جب بھی کوئی باہر نکلے گا تو بے پردگی کی شکل میں سامنے آئے گا، تو وہ جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو نیک عمل کی توفیق